أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ یوسف کی آیت نمبر 49 تک درس ہو گیا تھا کہ اس خواب کی تعبیر پوچھنے آئے کہ 7 دبلی پتلی گایوں نے 7 موٹی گایوں کو کھا لیا اور خشک خوشوں نے 7 نے سبز خوشوں کو کھا لیا. اب یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، اس نے اس کی تعبیر بتائی کہ یہ ایسے ہوگا اور اس کا طریقہ بتایا کہ یہ جو قحط سالی آئے گی یہ 7 سال کے بعد آئے گی. آپ کے پاس 7 سال ہیں، 7 سال ہیں، 7 سال تک اس کی تیاری کرو. پھر 7 سال یہ بھی بتایا لگاتار قحط سالی ہوگی، اور پھر اس کے بعد بولا 15 سال جب آئے گا تو اس میں پھر جو ہے نا بارش ہوں گی، یغاث الناس اور لوگ سیراب کیے جائیں گے، بہت بارشیں ہوں گی. تو اب دوسرا واقعہ شروع ہو گیا ہے کہ بادشاہ نے جب یہ سنا، وہ تو ایلچی تو واپس آ گیا قاصد، کہ اس جو قید میں بند تھا اس نے یہ تعبیر بتائی. اس نے بولا ہمارے بس کی بات تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو کیسے کنٹرول کریں. تو یہاں سے واقعہ رب فرما رہے وَقَالَ الْمَلِكُ، بادشاہ نے کہا ائتونی بِهِ، اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ. فَلَمَّا جَاءَهُ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، الرسول بمانے مرسل، جس کو بھیجا گیا تھا، پیغام لانے والا. ٹھیک ہے، رسول کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ بھیجے ہوئے کے معنی مرسل. تو یہاں قاصد، ایلچی وغیرہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو نبیوں کے بارے میں رسول آتے اس کے بارے میں اگر کوئی اس طرح الفاظ استعمال کرے گا تو گستاخ کہلائے گا. جب یا تو وہی تھے جنہوں نے پہلے پیغام لایا تھا یا کوئی دوسرے خاص وہ تھے، تو کہا کہ بادشاہ کہتے اس کو لے آؤ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع، لوٹ جا، نہیں جاتا میں. الی ربک، اپنے بادشاہ آقا کے پاس. فاسألہ، اور ذرا بادشاہ سے یہ معلوم کریں ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، بادشاہ سے پوچھیں کہ معلوم کریں کہ ان عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے وہ واقعہ کیا تھا. واپس جا اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی سازشوں کو خوب جاننے والا ہے. تفصیل بتاؤں گا ابھی تھوڑا سا ترجمہ. قال ما خطبکن، بادشاہ نے فوراً عمل کیا، سب کو جمع کیا، ان عورتوں کو بلا کر پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی، وہ واقعہ تو بتاؤ. قلنا، سب نے مل کر کہا حاشا للہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. ما علمنا علیہ من سوء، حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرات عزیز الآن، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب الحق، حق ظاہر ہو گیا. انا راوت عن نفسی، میں نے خود کو
اپنے نفس کے طرف اس کو راغب کرنے کی کوشش کی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور تو سچوں میں ہے۔ اب اس کے نقطے میں بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے کہ جان لے وہ کہ بے شک میں نے خیانت نہیں کی ان کی غیر موجودگی میں۔ اب اس کا زیادہ تر صحیح ترجمہ یہ کہ یہ یوسف علیہ السلام کا فرمان تھا، لیکن کچھ کہتے نہیں زلیخا نے کہا کہ یوسف کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے بارے میں مزید کوئی سازش نہیں کی، بس جو بات کہی تھی اس کے بعد میں نے کہا کہ بالکل وہ صاف ہے۔ یہ زیادہ یہ صحیح ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے اس لیے وہ کیا کہ اگر میں ایسے ڈائریکٹ آ جا تو بادشاہ کے ذہن میں وہ نقطہ ہوتا کہ یار اس نے ایسے بات تھی، تاکہ بات واحد ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، دوسری بات ہے بے شک اللہ تعالیٰ لا يهدي كيد الخائنين، اور یہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ یہ بات اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھ لیا کریں کہ آپ کے خلاف کبھی سازش، اگر آپ صحیح تو کسی کی خیانت، کسی کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ قرآن سے 5 آیتیں لے کے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اس میرے بیٹے کو کسی نے نوکری سے نکالا، یہ اس کے پیچھے پڑ گیا، یہ اس نے یوں کیا، اس نے یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی کوئی کسی کے خلاف کچھ بھی کرے وہ کامیابی نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ شخص اگر صحیح ہے۔ اور سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 43 یاد کریں کہ وَلَا الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بھی کسی کے خلاف سازش کرے گا اوندے منہ یوں ہی گرے گا، بس کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ عزت نہیں دیتا، غداروں کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یہاں دیکھ اب تفصیل سے واقعے کو بڑھاتے آیت نمبر 50 کی۔ جب وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے اس تعبیر کو بہت پسند کیا اور کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور یہ واقعہ علم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب بنا دیا، اور جب علم دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب ہے تو آخرت اور قیامت کے مسائل سے نجات کا سبب کیوں نہ ہوگا؟ علم نور ہے، علم کے ذریعے نجات، صحیح اور غلط، اگرچہ اکثریت علم کو دنیا کے کمائی کا ذریعہ بناتے ہی غلط ہے۔ علم جو سیکھے، اب دیکھیں مثال کے میں اکثر کھیل کے مثالیں بھی دیتا ہوں کہ یہ کھلاڑی بھی توجہ کریں نا، کہ دیکھیں آپ نے کھیل سیکھا نا، مختلف کھیل ہوتے ہیں، تو مثال کے طور پر آپ نے کرکٹ سیکھا تو آپ اس میں اب اگر سیکھا تو بہت ساری کامیابی آپ حاصل کر سکتے، دوسروں کو شکست دے سکتے ہیں، مد مقابل تو ہوں گے نا، بونسر کا مقابلہ بھی کرو گے اور یوکر کا مقابلہ بھی کرو گے، اسپنر کا مقابلہ بھی، کیونکہ آپ نے سیکھا ہے، فیلڈنگ کرنا بھی آپ نے سیکھا ہے، سٹاپ کرنا بھی، چھکے لگانے بھی، چوکے لگانے بھی، ہر اعتبار سے آپ پکے کھلاڑی ہیں، تو اب مد مقابل آپ سے شکست کھائے گا۔ لیکن اب ویسے کھڑے ہو گئے تو پھر یقین ہے کہ آپ کو اس میں سلا کے لائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اب اس نے مارا، وہ بونسر مارا، اس کے یہ لگا، اب اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تو علم ایک ایسا نور ہے کہ دنیاوی اب میدان میں مقابلہ تو اللہ فرماتے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ آیت نمبر 155 یاد رکھو، کسی کو یاد ہے؟ نالائق استاذ کے نالائق شاگرد ہوتے ہیں، نالائق ہیں کہ 155 نمبر آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور 214 نمبر آیات ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔
سمجھ آئی؟ پھر مزید اس طرح کہ اللہ فرماتے جو ہمارے لیے سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 کہ جو ہمارے لیے ہمارے دین کے ہمارے رضا کے لیے محنت کرتے ہیں ہم اس کے مشکلیں آسان کر دیتے ہیں، یعنی وہ منزل تک، یعنی وہ اس میچ میں جیت جائے گا۔ دنیا میں میچ ہو رہا ہے نا ہمارا، کس سے؟ نفس و شیطان سے، کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا، یہ رکاوٹیں آئیں گی۔ رکاوٹیں کیسے دور ہوگی قرآن نے بتا دیا، سمجھ آئی؟ یہاں دیکھیں علم کا نور یوسف علیہ السلام نے وہاں سے ابتدا ہوئی کہ میں تمہیں بتا دوں گا یہ وہ آیت کیسے تھی کہ یہ میرے رب نے مجھے یہ علم دیا تھا، سمجھ آئی؟ اس کے سبب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ علم کون دیتے؟ اللہ۔ لیکن کب یہ علم تمہیں نور ملے گا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ علم نور ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، محنت اپنی جگہ ہے، لیکن علم میں جو نور اور قوت گویائی پیدا ہوتی ہے، آپ کا روب، آپ کا دبدبا، کہ دنیا کا جو شخص بھی آ جائے بھلے وہ وقت کا بادشاہ ہو، لیکن عالم ہے کہ اس کے سامنے بولے وہ زیرو ہو جائے بس۔ یہ نہیں کہ مولوی دولت مند کو دیکھے یہ غریب زیرو ہو گیا، یہ دنیا پرست مولوی کا کام ہے کہ دولت مندوں کے سامنے زیرو ہو جائے۔ عالم دین وہ ہے، بادشاہ وقت بھی آئے اس کی بھی ہوا نکل جائے۔ یہ واقعات ہم نے پڑھے، ہم اس کے واقعات بہت بتاتے ہیں۔ کیا نام ہے، فخر الدین رازی رہوں کہ بادشاہ بھی آ گیا تھا تو میرے استاد جن سے میں نے پڑھا، بادشاہ سے سامنے آتا ہاتھ بوسے کے لیے جیسے شاگرد استاد کے لیے آتا ہے۔ بولے واقعی یمن کے سرزمین پہ اللہ نے ہمیں ایسے عالم دین دیا۔ وہ سنان سے جہاز میں بیٹھ کے سیون میں بہت بڑی مسجد ہے، میرے شیخ جمعہ پڑھاتے تھے، وہ اسپیشل آتے تھے، حبیب عمر کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، بادشاہ وقت آتے ہیں۔ یہ علماء کی شان ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ علم بڑی دولت ہے۔ سورت نمبر 2 میں پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 269 میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، سب سے بڑی دولت۔ بخاری کی حدیث پہلے سنی، اب قرآن کی آیت سنائی، یہ نسخہ یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ بن اکم رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل جب بندوں پر اپنا فضل کرنے کے لیے اپنی کرسی پر جلوہ گر ہوگا جیسے اس کی شان ہے، وہ علماء سے فرمائے گا میں نے اپنے علم اور اپنا حکم، نظام، قانون تم کو صرف اس لیے عطا کیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا اور میں بے نیاز ہوں۔ علم میں نے اس لیے ادا، کل آخری درس میں 6-7 منٹ وہ باتیں جو ہم نے کی تھی وہ میرے خیال ہے اس میں وہ رہ گئی تھی۔ یہ باتیں میرے خیال ہے رہ گئی تھی، میں دوبارہ دہرا دوں کہ ان آیاتوں سے معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، خواہ کیوں کے پاس ان کے پاس دولت کی علم ہے، اور دولت، علم وہ دولت ہے کہ ہر مشکل کا حل بتاتی، ٹھیک ہے نا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، وہ عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، مکارم اخلاق کی ہدایت دیتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں، اور معیشت اور اقتصادیات کی اصلاح کے لیے بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ غلہ کی فراوانی کے 7 سالوں میں وہ کس طرح آئندہ کے 7 سالوں کے لیے غلہ کو محفوظ رکھیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا کام صرف دین کی حفاظت اور عبادت کا نظام قائم کرنا نہیں بلکہ شریعت جان کی حفاظت کا بھی نظام قائم کرتی ہے، اس لیے قصاص اور دیت کا نظام قائم کیا، اور مال کی حفاظت کے لیے چوری اور ڈاکہ کی حدود مقرر کیے، عقل کی حفاظت کے لیے شراب کی حد مقرر کی، نسب کی حفاظت کے لیے نکاح کا نظام قائم کیا، زنا کی حد مقرر کی، اور عزت کی حفاظت کے لیے حد قذف مقرر کی، اور معیشت کی حفاظت اور اقتصادی حالات کے توازن پر رکھنے کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کیا، اور احتکار کو ممنوع قرار دیا۔ اور اس آیت میں قحط کے زمانے میں غلہ کو برقرار رکھنے کے طریقے کی رہنمائی کی، عرض کہ شریعت انسان کی اصلاح کے تمام پہلو اور اس کے تمام مقاصد کی حفاظت کو محیط اور اس پر عمل کرنے میں ہی دین اور دنیا کی فلاح ہے۔ تو یہ کون کرے گا؟ جو عالم ہو، کیا ہو؟
جس کو کچھ آیا کچھ پڑھا ہو. یہ نہیں کہ صرف قرآن خوانی کر سکتے اور بس دم درود کر سکتا ہے. لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ مولوی ہے یعنی کسی کام کا نہیں ہے، نہ غم خوشی کا ہے، نہ کوئی برسر اقتدار آ کے نظام دنیا چلا سکے گا. اب یہ وجہ ہماری اپنے قصور تھے کہ ہم نے بس صرف اختلافی مسائلوں کو بیان کیا، اور ہمارے اندر سب سے بڑا خطیب وہی ہوتا ہے، ورنہ کون سا نظام وہ بیان کرتا ہے. میں نے آپ سے کئی مرتبہ کب ہم نے روڈ بند کیے کہ یہ کیا، یہ بدکاریاں کے اڈے کیوں بن رہے، یہ شراب خانے کیوں کھلے ہوئے، یہ اسرائیل کے یہ مصنوعات کیوں اتنے فروغ رہے ہیں، کم روڈوں پر کیوں نہیں آتے. ایک اور حدیث علم کی روشنی میں سنا دوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن علماء کو اٹھائے گا اور فرمائے گا میں نے اپنا علم تم میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا ہے، ہاں تمہاری مغفرت ہو گئی. حضرت واصل بن اسقع رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ علماء کو جمع کر کے فرمائے گا میں نے تمہارے دلوں میں حکمت اس لیے، دیکھیں وہاں یؤتی الحکمۃ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میں تمہیں عذاب دینا چاہتا ہوں، جنت میں داخل ہو جاؤ. ہاں تو یہ چیز ہے، علم جو ہے یہ نور ہے، دوسروں کو صحیح کامل فائدہ پہنچانے والا عالم ہی ہو سکتا ہے. پیارے عقائد و جان نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تحسین بیان کی کہ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، یہ علم کے بارے میں 2 باتیں میں نے کی، ٹھیک ہے. اب مزید پھر اس واقعہ کی طرف آئے تو ان کو بلانے کے لیے پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کیا، ہاں کہ جب تک اس کے تہمت سے برات نہ ثابت ہو جائے. وہ بات کیا، واقعہ کیا تھی، میں نہیں نکلوں گا. پیارے عقائد و جان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل کی تعریف فرمائی اور کیا فرمایا. اب دیکھیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان تمام انبیاء سے بلند ہے، لیکن کبھی کبھی اعلیٰ اپنے چھوٹوں کی تحسین بھی بیان کرتے ہیں. استاذ کبھی کبھی اپنے شاگردوں کو بھی، یار اگر میں ہوتا تو میں تو ایسا نہیں کرتا، میرا یعنی مقصد ہے کہ اس کا حوصلہ بلند ہو اور عاجز انکساری ہوتی ہے. ورنہ حضور علیہ السلام کے صفات حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدوا داری آنچ خوبہ مدارت یا رسول اللہ تو تنہا داری. حضور علیہ السلام کے اوصاف کمالات کائنات میں حضور کا ثانی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے حضور علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی تحسین بیان کی کہ وہ بڑے ماشاءاللہ. تو کس طرح فرمایا ابو ہریرہ، اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3116 نمبر پر موجود ہے، ٹھیک ہے. کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا الکریم بن کریم بن کریم بن کریم 4 مرتبہ. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، کریم بن کریم بن کریم بن کریم. اللہ اکبر کبیرہ. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم میں آپ نے فرمایا اگر میں قید خانے میں اتنے مدت رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے تھے، پھر مجھے قاصد بلانے آتا تو میں اس کے بلانے پر چلا جاتا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. حضرت ابو ہریرہ پھر دوسری حدیث سنیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے بلایا جاتا تو میں فوراً چلا جاتا اور اپنے بے قصور ہونے کی حجت کو تلاش نہ کرتا. یہ کوئی اچھے سے اچھے انسان وہ اپنی بڑائیاں بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. ورنہ حضور کی شان کیا ہے کہ عرب والے جمع گولے بولو یوں یوں کرتے، بولے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو ایک پہ چاند. میں تو حق کروں گا بیان.
اکرمہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جب ان سے موٹی اور دبلی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا، اگر میں ان کے جگہ ہوتا تو ان کو بالکل جواب نہ دیتا. یہ انسانی فطرت کی بات کی حضور نے. اب دیکھیں حضور کی شان دیکھیں کہ عام لوگوں کا ذہن حضور نے ویسے یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے والا، ہم تو یوں کہتے. یہ عام جو انسان کی سوچ ہے وہ ایسے ہوتا ہے نا، ورنہ حضور علیہ السلام تو ماشاءاللہ کیا شان ہے. ہاں لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. للعقل تکفی الاشارہ. میں تو بالکل جواب نہ دیتا اور یہ شرط رکھتا کہ پہلے وہ مجھے قید خانے سے نکالے. اور مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمایا. جب ان کے پاس قاصد آیا تو اگر میں ان کے جگہ ہوتا تو میں دروازے سے نکلنے کی طرف جلدی کرتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا ان کے بھی قصور ہونے کی حجت ظاہر ہوتے. حضور علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا کہ تو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، میں نہ بتاتا. یہ عام انسان کی بات کر رہے ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ جب بلانا آیا تو عام انسان یہ تو چلے جاتا، لیکن وہ نہیں گئے. یہ باکمال لوگوں کی کام ہے. یوسف علیہ السلام باکمال ہے. حضور علیہ السلام کس انداز سے ان کے کمال کو بیان کر رہے ہیں. حضور بیان نہ کرتے یہ کمالات کون جانتا؟ آج ہمیں پتہ چلتا. حضور نے کھل کر، کیونکہ قرآن کو کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ قرآن کی وضاحت کریں، بیان کریں. آگے چلتے میرے بچوں، سنو سماعت کرو کہ انہوں نے توقف کیوں کیا رہائی سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے توقف کیا جب تک ان کے بے قصور ہونا واضح نہ ہو جائے. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے احتیاط اور دانش مندی کو ملحوظ رکھا. ہاں اس کے وجوہات سمجھا کہ کیا وجوہات تھے، کیا علل تھے. نمبر ایک، اگر حضور یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بلانے پر فوراً چلے جاتے تو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائی ہوئی تہمت کا اثر باقی رہتا. اور جب خود بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائی ہوئی تہمت کی تفتیش اور تحقیق کی، حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا واضح ہو گیا، تو اب کسی کے لیے گنجائش نہ رہی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھائے. نمبر دو، جو شخص 12 یا 14 سال قید خانے میں رہا ہو، پھر اس کو قید خانے سے نکلنے کا موقع ملے تو وہ رہائی کی طرف جپٹ پڑتا، جلدی کرتا ہو. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے میں توقف کیا تو معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی دانشمند، محتاط اور بہت صابر ہیں. اور ایسے شخص کے متعلق یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر قسم کے تہمت سے بری ہوگا، اور ایسے شخص کے متعلق یہ یقین کیا جا سکتا ہے کیا جا سکے گا کہ اس پر جو اہتمام لگائیں گے، جو بہتان ہیں، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. ایک انسان آپ کا دوست بنا تو کل اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، آپ بلا اس سے پوچھے، اب بولے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کوئی کچھ بھی کہے تو آپ فوراً کہتے ہیں نہیں بھائی وہ ہے کہ گھر میں جھاڑو لگا کے حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے، تو وہ کیسے پیارے عقائد و جان کے لخت جگر کی ملکیت پر قبضہ کرے. کیسی بات کر رہے ہو؟ ہاں ایک تو ایک عام انسان سے تصور نہیں کیا جاتا. صدیق تو وہ کہتے میرے اپنی اولاد و نسل سے مجھے زیادہ حضور کی نسل. اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سمجھنے والا وہ خود جواب دے گا، وہ تفتیش نہیں کرے گا. ذرا بتا یہ 2 نمبر سنی کیا کہتے ہیں ذرا بتا وہ سوال کر میں نے تمہیں شرم نہیں آتی ایسے سوالات کر رہے ہو؟ اس کو جواب نہیں دے سکتے تم. آگے چلتے پہ ایک اور واقعات تھے. نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ سے مطالبہ کرنا کہ وہ ان کے بے قصور ہونے کو ان عورتوں سے معلوم کرے. ان کے بہت زیادہ پارسا اور پاک دامن ہونے کی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ذرا بھی اس برائی میں ملوث ہوتے تو انہیں خطرہ ہوتا کہ وہ عورتیں پہلے کی طرح ان پر کوئی الزام نہ لگا دے. تو پھر چور کے داڑھی میں تنکے والی بات ہوتی کہ چلو انہوں نے بھی معاف کر دیا، اچھا ہوا کہ ابھی میں یہاں سے چلا جاؤں. چور کو تھوڑی معافی ملتی ہے نا وہ نکلنے کی، لیکن جو صادق ہوتے ہیں نہیں بھائی ابھی
میرے اوپر یہ الزام کیوں لگا؟ نمبر 4، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو اس کے کہنے ہی کی وجہ سے ان کو 7 سال یا 9 سال مزید قید میں رہنا پڑا، اور جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اس کے بلانے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور اس کے بلانے پر نہیں گئے، بلکہ اپنے بے قصور ہونے اور اس تہمت سے بری ہونے کی کوشش کی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ ہو کہ ان کے دل میں اب بادشاہ کے بلانے کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ اس بات کی تلافی ہو کہ پہلے انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے بجائے ساقی کے توسل سے بادشاہ کے پاس پیش کرایا تھا۔ دنیا والوں کو سبق دیا کہ دیکھیں دنیا والوں کی طرف جھکو گے تمہارے مشکلات در مشکلات پیدا ہوں گے۔ تو بعض اوقات اللہ والوں کے کام جو ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، کوئی واقعہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے ہوا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے قائد نے یہ فرمایا تھا کہ جتنی مدت حضرت یوسف قید میں رہے، اب اس کی توجیہ کہ حضور علیہ السلام جو بات کرتے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ پھر کل انشاءاللہ مزید اس واقعے کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اتنی مدت میں قید میں رہتا تو بادشاہ کے بلانے پر چلا جاتا، اس کا ایک معنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تحسین، ٹھیک ہے نا، ان کی تعریف اور ان کے صبر اور ضبط کی تعریف ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ کہ مومن اور خصوصاً نبی کے لیے علیہ السلام کی قید میں رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آزاد فضا میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے اور تبلیغ کرنے کے جتنے مواقع ہوتے ہیں وہ قید خانے میں میسر نہیں ہوتے۔ اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو قید خانے سے باہر آ کر اپنے بے قصور ہونے کو واضح کرتا، اور اس اشارے سے نبی علیہ السلام ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ از خود بلا اور مصیبت میں گرفتار ہونا اور اپنے آپ کو قید کے لیے پیش کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ آج کل بعض سیاسی لیڈر جو خود گرفتاریاں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں جیل بھری تحریک چلاؤ، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ آزاد انسان ہے، کام کرو نا۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہم اس پر سوچتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اب جہاں زیادہ اللہ کو راضی کر سکتے وہاں کی کوشش کرو، بس سمجھ آئی؟ اب بعض لوگ یہاں پہ ان کی امامت یا تحریک کو بولتے یار دبئی میں نا یا امارات میں نا یا سعودی عرب میں نا، ارے اگر امامت مل گئی تو وہاں تو 2 لاکھ ملیں گے۔ ارے بھائی لیکن وہاں تیرے اوپر پابندی ہو گیا تو کھلے ملک میں کھل کر تبلیغ کر سکتے ہو، تو کیسے ان پیسوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ کے بندگی کے تمہیں آزادی ملی وہ یہ کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال وہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کسی انسان پر کوئی بات لگ جائے نا اور وہ توبہ کرے، وہ صاف ہو جائے، اس کے بارے میں پھر وہ غلط باتیں نہیں دہرانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ زلیخا یا ان کی جو ساتھیاں تھیں ان کی تعریف کرنی چاہیے، برائیاں نہ بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جو روایات ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کی گھر والی تھی۔ وہ واقعات جتنے بھی آئے لیکن بعد میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اچھے کلمات کہ نہیں بھئی اللہ کا یہ نبی بالکل ایسے نہیں تھے۔ تو ان کا جو مرتبہ وہ شان ہے، تو یہ نہیں کہ بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ صحابہ کی شان بیان کرتے تو کہتے ہیں انا للہ، وہ کلمات مجھ سے نہیں دہرائے جاتے۔ حضرت عمر اور بعض صحابہ کے بارے میں ایسے گندے کلمات، تو وہ اس کے گندے ذہن اور گری ہوئی سوچوں پر وہ اثرات پڑتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 70 کہ بھائی جو توبہ کرے ایمان لائے اور مال صالحہ کرے ان کے تمام گناہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ہم کون ہوتے ہیں پھر ان کے بارے میں؟ یعنی یہ بات میں نے ان عورتوں کے بارے میں کہی کہ اب ان کو برے الفاظوں سے یاد کرنا یہ بالکل غلط ہے، سمجھ آئی؟ بعض اوقات اس واقعات میں حکمتیں ہوتی ہیں، انسان اپنے نفس سے بعض
انبیاء کی تو بڑی شان ہے، عام لوگوں کی تو یہ شان نہیں ہے نا، ان سے اگر غلطی ہو بھی گئی۔ جنتیوں کے بارے میں تمہیں کہتا ہوں یہ جنتی قرآن میں ذکر ہے، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 135 آپ کو یاد ہے کہ جنتی جو زمین و آسمان سے بڑی جنت جن کے لیے بنائی گئی ہے وہ یہ لوگ بھی ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ دیکھیں بے حیائی کا کام کرے، گناہ کا کام کرے، اس پہ اڑے نہیں رہتے، توبہ کرے، اللہ کو یاد کرتے، تو یہ بھی جنتی لوگ ہیں۔ کریم مولا سے دعائے ہمیں دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے، خود نیکیوں پر گامزن رہیں، اور مسجد میں 5 وقت کی نماز، اور جب درس قرآن ہو اس کے لیے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے ہم سب کو، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ سرزمین فلسطین پر جو آگ جل رہی ہے، جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اللہ تعالی ہم سب اس کے لیے متحد کر دے کہ ان گندے ذہن والوں اور بدعقیدہ لوگوں کو اس زمین مقدسہ سے نکال کر انہیں اپنے ٹھکانے تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو قبلہ اول صحابہ انبیاء کا بیت المقدس اللہ کے گھر کو ہم سب کو مل کر اس کی حفاظت، اور اس قرۂ ارض پر جتنی بھی زمینیں ہیں اس کو آباد کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم سب کو اللہ متحد کر دے۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔